شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اور تم انہیں دیکھو تو خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھو تو تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو اور تمہارے دل میں دہشت سما جائے۔ اور جس طرح انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں سوال و جواب کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہوگے؟ دوسرے نے کہا ہم ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر بولے تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے۔ اچھا، اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر میں بھیجو، وہ جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاک و پاکیزہ ہے، تو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے لیے لائے، اور اسے چاہیے کہ ہوش و تدبر سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ یقیناً اگر ان لوگوں کو تمہاری اطلاع ہو گئی تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر زبردستی تمہیں اپنے دین کی طرف واپس لے جائیں گے، اور اس طرح تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں کو ان پر مطلع کیا تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ بستی والے لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا ان پر یعنی غار پر ایک یادگاری عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ہی ان کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے وہ بولے کہ ہم ان پر ایک مسجد یا عبادت گاہ بنائیں گے۔ ان قریب کچھ لوگ کہہ دیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہہ دیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، اور بہت کم لوگوں کو ان کا علم ہے، سو ان کے بارے میں سوائے سرسری گفتگو کے لوگوں سے زیادہ بحث نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان سے کسی سے پوچھیں۔